السلام علیکم دوستوں، کہ آپ جانتے ہیں سکھ ساری زندگی اپنے جسم کے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ سکھوں کے 5 کاف کیا ہوتے ہیں؟ سکھ مذہب اور اسلام کے کون سے عقائد ملتے جلتے ہیں؟ اور سکھ مسلمانوں کو اپنا بھائی کیوں مانتے ہیں؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھوں کے حوالے سے ایسے راز بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران و پریشان ضرور ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سکھ مذہب کا بنیادی عقیدہ وحدانیت ہے۔ بابا گرو نانک نے اس امر کا پرچار کیا کہ خدا ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات 3 اعمال یا احکامات پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، وانشکو یعنی شیئر کرو، یعنی دوسروں میں بانٹو اور مل بانٹ کر استعمال کرو۔ نمبر 2، کرت کرو یعنی دیانتداری سے کام کرو اور دھوکے اور فریب سے دور رہو۔ نمبر 3، نام جپو یعنی خدا کا نام لو، اس کی موجودگی محسوس کرو اور انسان کے اندر جو 5 چور چھپے بیٹھے ہیں ان پر قابو پاؤ۔ سکھ لوگ کبھی بھی اپنے بدن کا ایک بھی بال نہیں کاٹتے، بے شک وہ چہرے پر ہو، سینے پر یا زیر ناف۔ ان کے ہاں اس عمل کو کیش کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سکھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے عقائد کے مطابق وہ خدا کی معرفت اور شفقت حاصل کرنے کے لیے یہ سب عمل کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو بھی کینچی یا استرے کا استعمال کرتا ہے اسے کمتر اور گناہگار سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ سکھ پوری زندگی اپنے جسم کے بال نہیں کاٹتے، تو پھر یہ اتنے بڑے بال سنوارتے کیسے ہیں؟ دراصل یہ لوگ اپنے سر کے بال ایک بڑے کنگھے کی مدد سے اچھے سے کنگھی کرتے ہیں اور پھر انہیں دستی رومال اور پگڑی یا پٹکے میں لپیٹ کر چھپا لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں سکھوں کی تعداد تقریباً 30 ملین کے قریب ہے۔ سب سے زیادہ تعداد بھارت کے مشرقی پنجاب میں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک کینیڈا ہے، جہاں تقریباً 12 لاکھ سکھ آباد ہیں۔ تمام سکھ اپنی مخصوص عبادات گردواروں میں کرتے ہیں۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں سکھ آباد ہیں وہاں گردوارے بھی موجود ہیں۔ سکھ گردواروں کا ذکر کرنے سے پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کچھ تفصیلات جان لینا بہتر ہوگا، کیونکہ زیادہ تر گردوارے رنجیت سنگھ نے ہی تعمیر کروائے ہیں۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت جب کمزور پڑی تو فوج میں موجود سکھ سپاہی، جنہیں خالصہ دل کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے الگ الگ جتھے ترتیب دیے اور ادھر ادھر لڑائیوں میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران مہاراجہ رنجیت سنگھ نے افغان حکمران زمان شاہ دورانی کو لاہور میں شکست دی۔ اس کے انتقال کے بعد 1849 میں کئی اینگلو سکھ لڑائیاں ہوئی اور بالآخر سکھ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ دوستو، سکھ مذہب کی تفصیلات میں ابھی تک بابا گرو نانک کا ذکر آیا ہے، تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سکھ مذہب میں 10 ماسٹرز یا گروؤں کی اہمیت ہے۔ ان میں سب سے پہلے بابا گرو نانک ہیں، دوسرے گرو انگد دیو، تیسرے گرو امر داس، چوتھے نمبر پر گرو رام داس، 5ویں ارجن داس، چھٹے گرو ہر گوربند، 7ویں نمبر پر گرو ہر رائے، 8ویں گرو ہرکشن، 9ویں نمبر پر گرو دیو بہادر اور 10ویں نمبر پر گرو گوبند سنگھ ہیں۔ سکھوں کی مقدس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے، جس کو زندہ گرو تصور کیا جاتا ہے۔ یہ 1430 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں 10 گروؤں کے ادوال کے علاوہ کچھ دوسرے مذاہب بشمول مسلم صوفیہ کے ادوال بھی شامل ہیں۔ تمام سکھ یاتری اس کا احترام کرتے ہیں اور عزت سے چاروں طرف بیٹھتے ہیں۔ یہ سکھ عبادت کا بنیادی پہلو ہے۔ سکھوں کا سب سے مقدس گردوارہ ننکانہ صاحب ہے، جسے جنم استھان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گردوارہ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش ہے۔ یہ ننکانہ صاحب میں واقع اور لاہور سے تقریباً 91 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ننکانہ صاحب کو پنجاب کی صوبائی حکومت نے 2005 میں ضلع کا درجہ دیا تھا۔ اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں یہ قصبہ رائے پھوئی نے آباد کیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد باری آتی ہے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کی۔ یہ گردوارہ نارووال کی تحصیل شکر گڑھ میں واقع ہے۔ یہ سکھ پیروکاروں کی دوسری بڑی مقدس عبادت گاہ ہے۔ یہاں سکھ اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے 5 میل اندر واقع ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بابا گرو نانک کافی عرصہ یہاں مقیم رہے۔ سکھ مذہب اور اس کے پیروکاروں کو منظم کیا، باقاعدہ لنگر کا آغاز کیا اور یہیں وفات پائی۔ 2 صدیوں تک یہاں سکھوں کی آبادی کافی پھلی پھولی، تاہم تقسیم ہند کے وقت وہ بھارتی مشرقی پنجاب میں منتقل ہو گئے۔ یہ گردوارہ 1925 میں پٹیالہ کے مہاراجہ سردار بھوپندر سنگھ نے تعمیر کروایا، اسی جگہ پر جہاں بابا گرو نانک نے 1515 عیسوی میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کے قصبے کی بنیاد رکھی۔ حکومت پاکستان نے 1995 میں ضروری تعمیر اور مرمت کروائی اور کافی رقم لگا کر 2004 میں اس کی اصلی حالت میں گردوارے کو بحال کر دیا۔ بعد میں سکھوں کی بین الاقوامی تنظیم کی مالی معاونت سے گردوارے کے ارد گرد 100 ایکڑ جنگلات اگائے گئے۔ تاہم گردوارے کی موجودہ خوبصورتی اور تقدس آمیزیت عمران خان کے دور حکومت میں آئی، جب پاکستانی حکومت اور آرمی چیف نے بھارتی پنجاب سکھ وزیر نوجوت سنگھ سدھو سے وعدہ نبھایا، جو کہ دراصل تمام سکھ پیروں کی خواہشوں کا آئینہ دار تھا۔ اور کافی عرصے سے معاملہ دونوں حکومتوں کے درمیان چل رہا تھا۔
नई तामीरात में एक बड़ा सहन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रहायशी कमरे और लॉकर रूम वाक़ हैं। अब इसका रकबा 42 एकड़ है, जिसमें सुर्ख ईंटों से बना 20 फुट गहरा एक कुआं भी है, जिसकी एक अलहदा तारीख है। करतारपुर कॉरिडोर में अगरचा वीज़ा फ्री है, ताहम यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक विजिट अथॉरिटी लेनी पड़ती है। दरबार साहिब गुरुद्वारे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 400 एकड़ ज़मीन वक्फ की और मास्टर प्लान के मुताबिक इसमें बैनुल अक़वामी मेयार के होटल्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल मुकामात, पावर ग्रिड स्टेशन और पार्किंग एरियाज कायम किए गए। इस वक्त 800 मीटर लंबा एक्सप्रेस वे ये कॉरिडोर, जो कि भारत की सरहद से ग्वादर तक है, वो यात्रियों की आमद के लिए ज़ेरे इस्तेमाल है। दोस्तों, जिस तरह इस्लाम खुदाए वाहिद को इस कायनात और इसकी जुमला अशिया का खालिक मानता है, बिल्कुल इसी तरह सिख मजहब में भी एक खुदा को तमाम अशिया का खालिक माना जाता है और ज़ाते बारी को उन तमाम सिफात का मालिक करार दिया जाता है जिनका जिक्र इस्लाम में है। डॉक्टर गोपाल चंद सिंह गुरु ग्रंथ साहिब के तर्जमा के मुकदमे में लिखते हैं कि वो अज़ली खालिक और मोहीद हैं, हसद और नफरत से दूर अल्लत अलल हैं, जुमला मखलूकात का माबूद आदिल रहीम करीम है। उसने इंसान को उनके गुनाहों पर सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इस तर्जमे से मालूम होता है कि सिख मजहब के कुछ अकायद इस्लाम से मिलते जुलते हैं। सिख मजहब में निजात का दारोमदार रब की बंदगी और इसके तरीके की पैरवी पर है, जैसा कि इस्लाम कहता है। सिख मजहब लोगों को हलाल रिस्क की तलाश पर आमादा करता है और इसकी सख्त ताकीद करता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी हलाल रिस्क कमाने पर बहुत जोर दिया गया है। सिख मजहब में तमाम इंसान मसावी हैं, किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। खुदा का दिन तमाम इंसानों के लिए है, जो भी इसकी शरीयत की पैरवी करेगा निजात पाएगा। इस्लाम भी पूरी इंसानियत को बराबर करार देता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।